बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक। बेटे, आज हम बात करेंगे लेक्चरर उर्दू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लेक्चरर उर्दू की जो असामियाँ जिनका इश्तिहार कल आया है उनका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ उनका सिलेबस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस फॉर्म पे आपने अप्लाई करना है, इसके साथ साथ तैयारी के मराहिल कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोर्सेज़ हैं जिनको यूटिलाइज़ करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पेपर क्रैक कर सकते हैं, और तैयारी के हवाले से हम आपकी क्या फेवर कर सकते हैं, हम आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे। इस वीडियो में बेटे हम आपको बताएंगे, कंप्रीहेंसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह कौन सा तरीक़ाकार होगा, किस तरीक़ाकार को मद्देनज़र रख कर आप पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी इंटरव्यू में शमूलियत को यकीनी बनाएंगे। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। हम आपको वन बाय वन इस वीडियो में बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेबस के बारे में और तैयारी के मराहिल के बारे में। सबसे पहले बेटे, आप सबको पता है कि लेक्चरर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो इश्तिहार है वो कल आ चुका है। उर्दू की मेल की 10 और फीमेल की 17 सीटें जो हैं वो कमीशन ने अनाउंस की हैं। इसमें जो पिछली सीटें आई थी वो भी शामिल हैं और इस दफ़ा उन्होंने जो मज़ीद सीटें ऐड कर दी हैं वो भी शामिल हैं। 1 अप्रैल अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ है। जिन बच्चों के पास MA उर्दू की डिग्री है या BS उर्दू की डिग्री है वो बच्चे इस सीट के लिए अहल हैं, वो इस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला मरहला तैयारी का है कि तैयारी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए जिस पर आप बेहतरीन स्टैंडर्ड की तैयारी कर सकें। बेटे, सबसे पहले बात, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर उर्दू की तैयारी के लिए किसी किस्म की कोर्स आउटलाइन जो है वो नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हमें उर्दू अदब की तमाम जिहाद को, तमाम एरियाज़ को और तमाम ऐसे जो पोर्शंस हैं, मुमकिन पोर्शन जिनसे सवाल उठाया जा सकता है, उसे तैयार करना है। अब उसमें दूसरी चीज़ ये है कि दीगर जो कमीशंस हैं उनसे मुख्तलिफ नौ सूरत है यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बेस्ड पेपर लेता है। इसमें कोई जर्नल ग्रुप नहीं है, 100 मार्क्स का MCQs टाइप सब्जेक्ट बेस्ड पेपर ये होता है। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। हमें जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो बताते हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप से मुख्तलिफ सवालात उठाए जाते हैं और उनकी नोयत क्या होती है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले उर्दू लिटरेचर के कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको कवर करना लाजमी है और कौन कौन सी किताबें हैं जिनको मुताले में रख कर आप उन एरियाज़ को कवर कर सकते हैं, उन जिहाद को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, हम उन पर बात करेंगे। सबसे बुनियादी चीज़ बेटा, उर्दू ज़ुबान व अदब की इब्तदा और इर्तिका है। शुमाली हिंद का अहद हो, जनूबी हिंद का अहद हो, और इन हर दो हवालों से जो ज़ुबान व अदब का इर्तिका है उस पर आपकी गिरफ्त लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जो अहद कदीम के असातिज़ा हैं, अहद वस्त के असातिज़ा हैं, या मुकम्मल जो हमारा क्लासिक अहद है, उसमें मासर अदबी रुझानात और हमारे जो असातिज़ा फ़न हैं उनके हवाले से स्टूडेंट की दस्तरस उन पर होना लाजमी है। इसके साथ साथ कंपैरेटिवली अदब के जितने भी रुझान हैं, जितने भी रवैये हैं, स्पेशली जितनी तहरीकें हैं, उनको लाजमी तौर पर एड्रेस करना है। जदीद अदब में जब हम आते हैं, ऑब्वियसली उसमें इकबाल हैं, उसके बाद उसमें सियासी तहरीकें हैं, ऑब्वियसली उसके बाद उसमें जदीद असनाफ का जो है वो एडिशन हो जाता है, तो उस पर स्पेशल तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा तकरीबन को 20 से 30 नंबर का जो पेपर है ये क्लासिक अहद से है और 60 से 70 नंबर का जो पेपर है वो जदीद अहद से है। अब हमने इनको पोर्शन वाइज डिस्कस करना है और स्पेशली उनके साथ रिकमेंडेड बुक्स को भी एनालिसिस करना है कि किस किताब से कौन सा पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात तारीख़ अदब है। मैं रिकमेंड करता होता हूँ हमेशा की तरह डॉक्टर जमील जालवी साहब की तारीख़ बेहतरीन तारीख़ है, मुस्तनद है, और अगर आप उससे शामिल मुताला रखें तो किसी किस्म की दूसरी तारीख़ को उठाने की और उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़ुबान व अदब की तारीख़, ज़ुबान व अदब का इर्तिका, असनाफ़ का इर्तिका और तमाम शुअरा का, उदबा का बशमूल शायर और अदीब और फ़िक्शन, तनकीद, तहकीक, जितने भी मासर रवैये हैं
تمام کے تمام تفصیل کے ساتھ اور سند کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں۔ آبویسلی 4 جلدوں کی جلد ہے، 4-5 ہزار صفحات کی جلد کو ایڈریس کرنا آسان نہیں ہے، تو پھر ہمیں الٹیمیٹلی مختصر تواریخ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جغرافیائی حوالے سے، لسانی حوالے سے سلیم اختر صاحب کی تاریخ اچھی ہے، لیکن ادب کے من جملہ جو جہات ہیں ان کے حوالے سے جو ملخص ترین صورت انور سدید صاحب نے بنائی ہے وہ بھی ایک اچھی تاریخ ہے۔ ایک طالب علم جو ہے جس نے ادب کو اوورآل سینیریو کو دیکھنا ہو ادب کے، وہ تاریخ جو انور سدید صاحب کی ہے اس کے مطالعے سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس کے علم میں آ جاتی ہیں۔ تاریخ سے ایک قدم آگے اصناف نظم اور اصناف نثر کا تعارف ہے۔ ہمارے اردو لیکچرر کے پیپر میں تقریباً 20 نمبر جو ہیں آئیڈیلی وہ گھومتے ہیں اصناف نظم اور اصناف نثر کے تعارف پہ۔ اس میں اصناف نظم اور اصناف نثر کے تعارفی اصطلاحات بھی شامل حال ہیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے اصناف نظم و نثر کی، ان کا ارتقاء کیا ہے اور ان کی معاصر صورت کیا ہے، ان تینوں رویوں کو، ان تینوں رجحانات کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ نظم و نثر کے تعارف کے بعد، ان کے ارتقاء کے بعد ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے وہ قواعد کا ہے۔ بیٹے مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے دور میں بہترین قواعد جو ہے وہ مرتب کیے، لیکن جو ہمارے ہاں رجحانات ہیں وہ بدل گئے ہیں، کچھ چیزیں مزید ایڈ ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بالکل ہی تفصیلات میں چلی گئی تھیں۔ تو مولوی عبدالحق صاحب کی قواعد اردو کے ساتھ میں ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر سہیل عباس خان کی قواعد اردو کو۔ مقتدرہ نے چھاپی ہے، بہترین اور مستند قواعد ہے، اور تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ مثالوں کے ساتھ اس میں موجود ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قواعد کو ہمیشہ 2 پورشنز میں تقسیم کرتا ہوتا ہوں، اور میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے 2 پورشنز میں تقسیم کریں۔ بنیادی قواعد کو الگ کر لیں، اس میں ہماری جو بیسک گرامرز ہیں، گرامیٹیکل رولز ہیں، قواعد ہیں، صورتیں ہیں، ان کو الگ کر لیں، اور علم بیان، علم بدیع اور علم عروض کو دوسرا پورشن کنسیڈر کر لیں۔ یہ بھی ہمارا تقریباً 20 سے 25 نمبر کا پورشن ہوگا۔ 5 سے 7 نمبر بیسک گرامر کے ہیں، اور تقریباً 15 سے 20 نمبر جو ہیں اسپیسیفکلی یہ علم بیان اور علم بدیع کے حوالے سے ہیں۔ تیسرے پورشن کے بعد ہمارا بیٹا اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے اصطلاحات ادب کا، اصطلاحات شعر کا، اصطلاحات تنقید کا، اصطلاحات تحقیق کا، محاورہ، روزمرہ، ضرب الامثال یا تراکیب شعر، ان کا ہمارا ان چاروں پورشن سے تقریباً 85% پیپر جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے 15 نمبر بیٹے جنرل اردو کے ہیں۔ ہم نے پاسٹ پیپرز کو دیکھنا ہے، ہم نے معاصر ادبی رویوں کو دیکھنا ہے، جو عہد حاضر میں کتابیں چھپ رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے، عہد حاضر میں جو نابغہ فن لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کے متعلق سوال آ سکتے ہیں۔ تو اگلے 10 نمبر کا جو پورشن ہے بیٹا وہ اس ایریا سے آئے گا۔ 100 مارکس کے اس پیپر کو اس روٹین کے مطابق اس ٹریک پہ کیسے کریک کرنا ہے، کس طرح کریک کرنا ہے، اور تیاری کن بنیادوں پہ کرنی ہے، آبویسلی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے جو اچھا اور ریکمینڈڈ فارم ہے وہ اس کی سیلف سٹڈی ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیں اور سیلف سٹڈی کریں، اپنے ذاتی نوٹس بنائیں، لیکن چونکہ ایڈ آ چکا ہے ہمارے پاس میکسیمم 8 سے 10 ہفتوں کا ٹائم ہے، بشمول اپلائی کرنے کے پیریڈ کے 12 ہفتے ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو ان میں اتنی ساری کتابیں جن کی ضخامت ہزاروں صفحات پہ ہے، آبویسلی ان کو ایڈریس کرنا آسان نہیں ہے۔ بیٹے پچھلے تقریباً 7-8 سال سے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم لیکچرر اردو کی تیاری کروا رہے ہیں۔ انسٹرکٹر اردو کا تیسرا سیشن ہمارا چل رہا ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، سندھ کا اور فیڈرل کا۔ آبویسلی میں نے اپنی پہلے ایک کمپریہنسو ویڈیو دی تھی آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن لیکچرر اردو کے حوالے سے، اس میں بھی یہ تمام تر تفصیلات موجود تھیں، اور میں نے اس میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ودن نو ٹائم، ودن ویکس جو ہیں وہ ایڈ آنے والا ہے، اور الحمدللہ وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اردو کمیونٹی بھی ہوئی کہ کل ایڈ آ چکی ہے۔ اب تیاری کا ٹائم ہے، اب وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دن بھی نہیں ہے۔ بیٹے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے 15 مارچ سے
ہم لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سیشن کے آغاز کے لیے ہم نے جو ٹیسٹ سیریز کے کنٹینٹس بنائے ہیں وہ ان تمام تر جو ادبی رجحانات ہیں، جو ہماری جہات ہیں، نظم، نثر، تنقید، تحقیق، بیان، بدیع، عروض، ان سب کو مد نظر رکھ کر ٹاپک بائی ٹاپک، ڈے بائی ڈے کی بنیاد پر ہم نے تیاری کا پروگرام انشاءاللہ لیا ہے۔ ٹیسٹ سیریز بیٹا ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں 15 سے 5,000 روپیہ اس کی فیس ہوگی۔ 3 ماہ کا یہ ٹیسٹ سیشن ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پہ واٹس ایپ کے پیڈ گروپ میں بیٹا PDF فارم میں ہم آپ کو تیاری کے لیے تمام تر مواد بھی فراہم کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ فوٹو کاپی پیسٹ یا جو گائیڈیں آج کل مارکیٹ میں تیسرے 10ویں 4تھے درجے کی پھر رہی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر کے بچے کو مستند مواد کی طرف، انشائی طرز کی تیاری کی طرف لایا جائے، تاکہ کل کو جب انٹرویو میں جانے کا ٹائم ہو تو اس کے پاس کنسیپچول سٹڈیز ہو۔ اس میں بیٹے ہم آڈیو اور ویڈیو لیکچر کی صورت میں کنسیپچول سٹڈی کرواتے ہیں، اور دین جو ٹاپک اسائن کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے تیاری کے لیے مواد شیئر کرتے ہیں۔ شام کو 7 سے 9 کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اس کی آنسر کی شیئر کرنے کے بعد رزلٹ انالیسز کا جو ہمارا پورشن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں متعلقہ کنسیپٹ کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے ایک بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے، سوالات لیے جاتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، بحث و مباحثے کی صورت ہوتی ہے۔ تو ڈے بائی ڈے، ٹاپک بائی ٹاپک ہم ایڈریس کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ بیٹے کوشش کریں وقت ضائع کیے بغیر، جو ہے نمبر آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ ہیں، اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں۔ ہم A to Z مواد کی فراہمی، گائیڈنس، پبلک سروس کمیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق سوالات اور پیپر کو انشور کرتے ہوئے 5,000 کے فیس پیکج میں آپ کو لیکچرر اردو کی تیاری کروانے جا رہے ہیں۔ 15 تاریخ سے بیٹا انشاءاللہ سیشن کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں، تاکہ ٹائملی تیاری کر کے آپ سٹینڈرائز تیاری کی صورت میں پیپر نہ صرف کریک کر سکیں بلکہ انٹرویو میں اپنی شمولیت یقینی بنا سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ کنسیپچول سٹڈی کی صورت میں انٹرویو میں بھی آپ کی معاونت کی جائے گی، تاکہ آپ اپنے حصے کی سیٹ کنفرم کر سکیں۔ کوشش کریں MK پریپریشن کے پلیٹ فارم سے جڑے رہیں اور جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کروائیں، تاکہ آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی بھی ٹاپک اور کوئی بھی ادبی جہت جو ہے وہ رہ نہ جائے، کیونکہ ڈے بائی ڈے ٹاپک، ڈے بائی ڈے مواد، ڈے بائی ڈے ٹیسٹ سیریز سے بیٹا ایک ایک دن جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایک ایک دن کی مناسبت سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں، تاکہ آپ اپنے حصے کی جو سیٹ ہے وہ یقینی طور پر کنفرم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔